آج بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ہندوستان کی اندرونی طاقتوں سے خطرہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اور ملک میں ایک افراتفری کا ماحول اور لا قانونیت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جس کی ہر امن پسند شہری اور وہ تمام لوگ جو ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے پرچم کو ساری دنیا میں لہراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام تڑپ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ماحول بن رہا ہے۔ اس ملک میں جہاں پر ہزاروں سال سے سویلائزیشن رہا اور ہندوستان کی ایک تاریخ رہی، ہندوستان کی ایک سماجی ایک تانا بانا رہا اور ہندوستان ساری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، اور جس طرح سے ہندوستان میں انگریزوں نے بانٹ کر اپنی حکومتوں کو قائم کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پالیسی کو اختیار کیا، آج کچھ شرپسند طاقتیں ہندوستان کی عوام کو بانٹ کر حکومت کرنا چاہتی ہیں اور ہندوستان کے مفادات کو پیچھے ڈھکیل کر اپنے سیاسی مقاصد کو، اپنی مذہبی عقائد کو ہندوستان کی عوام پہ تھوپنا چاہتی ہے۔ آج بڑا ہی غم کا دن ہے کہ ہندوستان میں آج ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ شہری جو سٹیزنز ہیں، بھائی بھائی جو ہزاروں سال سے اس دیش میں ملک میں رہے، وہ آج ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ پڑوسیوں میں وہ محبتیں ختم کرنے کی سازش ہے، وہ شہریوں میں محبتیں ختم کرنے کی سازش ہے، اور اس کا شکار سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں اور ہمارے دلت بھائی ہیں اور پچھڑے بھائی ہیں، جن پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ کبھی گائے کے گوشت کے نام پر مارا جا رہا ہے تو کبھی کسی اور عنوان سے مارا جا رہا ہے، کبھی کسی نعرہ لگوانے کے لیے انسانوں کا خون کر دیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام حالات میں آج تمام امن پسند شہری اس ملک کے فکر میں ہیں کہ اس ماحول کو کیا کیا جائے، اور ہم متحدہ مجلس مشائخ کے تمام عہدیدار، تمام اراکین بھی ان کی اس غم و غصے میں ہم شامل ہیں، اور اپنی بھی احتجاجی آواز کو بلند کرنے کے لیے آج یہاں سعید منزل خاجی پورہ حیدرآباد میں ہم پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ہند سے کہ آپ موب لنچنگ جیسے یہ ظالمانہ حرکات کو روکنے کے لیے آپ قانون لائیے۔ ہر بات پر جو مرکزی حکومت ہے آرڈیننس لاتی ہے اور بل پیش کرتی ہے، تین بار ایک بل کو واپس پیش کرتے جاتی ہے، اگر وہ پاس نہ ہو۔ آج انسانیت کا خون ہو رہا ہے، انسانیت ماری جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کی تمام تانے بانے کو توڑا جا رہا ہے۔ تو مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس موب لنچنگ پر ایک قانون لایا جائے اور تمام خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دینے کی اس میں دفعات موجود ہو، تاکہ اس کا سدباب ہو سکے۔ اور موجودہ حالات میں سپریم کورٹ کو ڈائریکشن دینے کی ہم اپیل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا جو سپریم کورٹ کے ہیں، ان کو ہم ایک درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس میں مداخلت فرمائیے، سو موٹو آپ اس کیس کو آپ اپنے بینچ پر لیجئے، اور اس کے لیے حکومت ہند کو، وزارت الداخلہ حکومت ہند کو ڈائریکشن دیجئے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حالات اور مزید بگڑیں گے تو اس میں تمام ہندوستان کے امن کو، سکون کو یہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ سے بھی اور حکومت سے بھی کہ اس کے خلاف میں آپ قانون لائیں، اور تمام میں امن پسند شہریوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا احتجاج کی آواز کو بلند کریں اور ان تمام
جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے خلاف میں آواز دے، اور میں اپنے نوجوان جو مسلم بھائی ہیں اور بہنیں ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان حالات کا بڑی ہی سمجھداری سے مقابلہ کرے، اس کو اپنے اشتعال انگیزی سے کام نہ لے بلکہ اس کو امن و سکون کے ساتھ اس کو کرے۔ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیے اور آپ اپنے ایسے مقامات پر جانے سے اجتناب کریں جہاں پر خطرہ محسوس ہوتا ہو، جان و مال کی خطرہ محسوس ہوتا ہو، ایسے مقامات پر آپ جانے سے اجتناب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اور ان کو جس طرح کے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر بعض ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا یا ایک آرمی بنائی جائے، فوج بنائی جائے، اس طرح سے اگر ہم مسلمان بھائی اگر اس طرح کی ہم تشہیر کریں گے تو ان کو تو پروپیگنڈے کا مٹیریل مل جائے۔ They wanted such material to promote their activities۔ ان کو ایک پرووکیشن چاہیے، ان کو ایک بہانہ چاہیے، ان کو ایک ہیلا چاہیے۔ ہم ہمارے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو ایسا کوئی مٹیریل فراہم نہ کریں جس کے بہانے سے وہ اور اپنی کی ہوئی حرکتوں کو جسٹیفائی کر سکیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر سکیں۔ میں یہی خواہش کے ساتھ میں آپ میڈیا کی تمام نمائندوں کا یہاں پر آمد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں آپ تمام کے ذریعے پھر سے ایک بار ہمارے مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راستے پر آ جائے اور مذہب کے نام پر، اعتقاد کے نام پر، مسلک کے نام پر آپ بکھر نہ جائیں، ایک دوسرے کے خانوں بندی میں نہ جائیں، بلکہ ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پر، ایک کلمے کی بنیاد پر ہم تمام ان طاقتوں سے ہم جمہوری انداز میں ان کے سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے سب مل کے ساتھ رہیں گے۔ اور جہاں کہیں سے بھی کوشش ہو رہی ہے، جہاں کہیں سے احتجاج بلند کیا جا رہا ہے، ان تمام کی متحدہ مجلس مشائخ تائید کرتی ہے، اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، احتجاجی جلسہ، متحدہ مجلس مشائخ اس جلسے کی کامیابی کے لیے تمام شہریان حیدرآباد سے اپیل کرتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ اس جلسے میں شریک ہوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے کو آپ کامیاب بنائیے، کیونکہ جہاں سے بھی آواز نکل رہی ہے ان تمام آوازوں کو ہم سب مل کے اس کو کامیاب بنائیں، اور ایسا پیغام حکومت تک پہنچے کہ مسلمان بیزار آ چکے ہیں، مسلمان اس سے بالکل ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے اور پھر سے ایک بار ہمارے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اب میرے بعد مولانا سید غلام سمدانی علی قادری صاحب آپ کو مخاطب کریں۔ کہ جو بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو جھارکھنڈ کا جو واقعہ ہے تبریز انصاری کا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2014 میں جب سے مرکز میں بی جے پی برسر اقتدار آئی ہے، تب سے یہ قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ اخلاق کو کبھی گائے کے گوشت کے نام پر مارا گیا، جنید کو ٹرین سے ڈھکیل دیا گیا، بھیلو خان کو راجستھان میں مارا گیا، اور تبریز انصاری کا جو واقعہ ہے جس کی ویڈیو کلپس آئی ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات میں ایک آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ یہ ہندوستان جو ملک ہے یہ کسی بجرنگ دل، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد یا بی جے پی کے باپ، اور مسلمانوں کو اس بات کا فخر اور اعزاز ہے کہ جدوجہد آزادی کا جھنڈا کوئی آر ایس ایس یا کوئی ہندو مذہب یا کوئی سکھ مذہب کا آدمی نہیں اٹھایا تھا، بلکہ جدوجہد آزادی کا جھنڈا جو سب سے پہلے اٹھایا تھا وہ مسلمان تھا، جس کا نام علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ تو آج یہ جو ملک کی حالات جو ہے، یہ جو خوشحالی ہے، یہ جو ہم آزام کے ساتھ سارے لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں،
جو غلامی کی زنجیروں سے ہم آزاد ہوئے ہیں، تو اس کا جھنڈا اٹھانے والے علامہ فضل خیر آبادی تھے۔ تو ہم یہاں پر کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں جو ڈر کے یا چھپ کر اس ملک میں جئیں گے، بلکہ ہم اسی انداز میں سینہ تان کر اس ملک میں جئیں گے جیسے کہ ایک شہری کو جینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک کی ترقی میں کبھی بھی آڑے آنا نہیں چاہتا، اس ملک کی ترقی کو روکنا نہیں چاہتا، اسی لیے آج تک بھی ہم صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات اب کچھ سر سے پانی اونچا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر امن اور سلامتی کی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی نوجوان بھائی اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کر امن و سلامتی کی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی بیٹا اپنے بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھا کر امن و سلامتی کی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن باوجود اس کے ہم اس ملک کی امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے بارہا بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ امن کا دامن نہ چھوڑیں، امن کی فضا کو خراب نہ کریں۔ لیکن ان حالات میں مودی حکومت کو چاہیے کہ اپنے ملک کی جمہوریت کو محفوظ رکھنے کے لیے، جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہاں پر ایسے غنڈہ عناصر جو ہندوتوا طاقتیں ہیں ان کے اوپر فوری لگام لگائیں، فوری روک لگائیں، ورنہ جس دن مسلمان صبر کا دامن چھوڑ دے گا اس دن اس ملک کے حالات بڑے ہی عجیب و غریب ہو جائیں گے، اور ہم وہ حالات نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک سے اب محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کی سرحدوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان اپنی خون بہا رہا ہے، اپنی جانوں کا جو بلیدان دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس ملک سے ہمیں محبت ہے۔ لیکن محبت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیں کسی چوراہے پر، کسی گلی میں، کہیں ٹرین پر آپ ہمارا قتل عام کر دیں اور ہم تماشائی بن کر رہیں گے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر سارے میں مسلمانوں سے پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ امن کا دامن تھامے رہیں، امن کے ساتھ اپنا جمہوری انداز میں احتجاج کو درج کروائیں، اور جتنے بھی ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں متحدہ مجلس مشائخ ان تمام احتجاجوں کی تائید کرتی ہے، اور کل 5 جولائی کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو تیگل کنٹے پر احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے، متحدہ مجلس مشائخ اس جلسے کی بھرپور تائید کرتی ہے، اور تمامی حیدرآباد کے مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کرتی ہے کہ اس جلسے میں جوگ در جوگ سینکڑوں کی تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ بتا دیں کہ مسلمان منتشر نہیں بلکہ متحد ہے۔ اگر ان کے کسی بھائی کی جان لی جاتی ہے یا ان کو شہید کیا جاتا ہے تو سارا مسلمان متحد اور منظم طور پر ایک آواز ملاتا ہے۔ اور اس جلسے کو میری ایک بار پھر آپ سے خواہش ہے کہ اس جلسے میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے کامیاب کریں۔ اب اس پریس کانفرنس کو مولانا سید آل مصطفیٰ قادری علی پاشا صاحب مخاطب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ متحدہ مجلس مشائخ جو حیدرآباد کے سرکردہ خانقاہوں کا ایک نمائندہ بورڈ ہے، اس کے زیر اہتمام قادریہ انٹرنیشنل کے دفتر پر ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہم نے ہمارے پریس کے دوستوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں ساری دنیا کو کہ ہندوستان اپنی آزادی سے لے کر اب تک امن و امان کا گہوارہ بنا ہے۔ جیسا آپ کو بتایا گیا ہے کہ ملک کی آزادی کی جد و جہد میں تمام مذاہب کے لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، اور مسلمان اس میں ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ ہی سے آزادی کی بات کرتا آیا ہے، آزادی انسان کی بات کرتا آیا ہے، آزادی خیال کی بات کرتا آیا ہے، آزادی نسواں کی بات کرتا آیا ہے۔ موب لنچنگ کے نام پر، ہجومی تشدد کے نام پر آج بے قصور مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اگر اس سلسلے کو نہیں روکا گیا تو مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ سڑکوں پر اتر آئے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ہمیں جمہوری حق ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم صدائے احتجاج کو بلند کریں، ہم پروٹیسٹ کریں، کیونکہ ہم اس ملک میں
दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, बल्कि हम बराबरी के शहरी हैं। इस मुल्क पर हमारा बराबरी का हक है। देखें, अगर मॉब लिंचिंग के सिलसिले को नहीं रोका गया, हुजूमी तशद्दुद के सिलसिले को नहीं रोका गया, तो 70 साल की मेहनत के बाद आज हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी माशी मामला है, सारी दुनिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभर रही है। अगर इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो याद रखें, सिर्फ मुसलमानों का आप कत्लेआम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप मुसलमानों को जान से नहीं मार रहे हैं, सिर्फ आप मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन भगवा तंजीमों से जो इस किस्म के तशद्दुद मामलात में मुब्तला हैं, ये हिंदुस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो फिर से गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज वेस्ट और अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान तरक्की करे, आप तहकीक करें। मैं एक बार तहकीकी एजेंसियों को एक फिक्र या दावत देता हूं कि वो गौर व फिक्र करें कि क्या वजह है कि हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला चल पड़ा है। एक मखसूस तबके को, कौम को, नस्ल को टारगेट किया जा रहा है, जेनोसाइड का सिलसिला किया जा रहा है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है। याद रखें, हिंदुस्तान की बर्बादी ये मॉब लिंचिंग की वजह से होगी। आप फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे। मुसलमान एकजुट हैं, मुसलमान मुत्तहिद हैं, हम एक साथ आवाज उठा रहे हैं। हम पार्लियामान के ऐवान से ये मुतालबा करते हैं कि आप मॉब लिंचिंग पर एक नया कानून बनाएं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा दें, सख्त से सख्त उन पर ताज़ीरात को नाफिज किया जाए। और जैसे आपको बताया गया है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी है, आप देख रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने सेक्युलर माइंडेड हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है, शहरियों को टारगेट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी कल बाद नमाज इशा तीगल गुंटे में एक प्रोटेस्ट रैली का, प्रोटेस्ट मीट का एहतमाम किया जा रहा है। मैं मुसलमानों से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वो जरूर बजरूर इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करें। मुत्तहिदा मजलिस मशाइख हिंदुस्तान भर में होने वाले हुजूमी तशद्दुद के मामलात की सख्त तरीन मुखालिफत करती है और अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करती है।